الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کے سامنے جا کر تم سر تسلیم خم کر رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو؟ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا ہم تمہارے لیے کافی نہیں ہیں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ آپ کو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ڈراتے ہیں کہ اگر ان کو نہیں مانو گے وہ تمہیں ختم کر دیں گے، خاکستر کر دیں گے، تمہارا وجود ختم کر دیں گے۔ اللہ کے علاوہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ جو صرف اللہ کو مانتا ہے اس سے بڑا نڈر اور اس سے بڑا جرأت مند اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جس کا ماتھا سینکڑوں لوگوں کے سامنے جھکتا ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے دشمنوں کو چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اپنے نیک بندوں کو پریشان کرنے والوں کو چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اللہ کے پارسا اور اللہ کے فرما بردار بندوں کو تکلیف پہنچانے والوں کو چھوڑ دے گا؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان جو جھگڑا تھا وہ اسی بات کا تھا۔ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس دنیا کا بنانے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، بارش برسانے والا سب اللہ ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم ان بتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ ان کو اس لیے شریک کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تک ہمیں پہنچائے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن جھگڑا کس بات کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ بھی ہے جس کو مانا جا سکتا ہے، جو پاورفل ہے، جو دنیا کا نظام چلا سکتا ہے، یا اللہ کو ان کی نعوذ باللہ ضرورت ہے۔ بس اسی بات کا جھگڑا تھا اور اسی کے لیے یہ سب کچھ ہوا، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، مار کھانی پڑی۔ تو فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر سوال کریے آپ ان سے، قل، آپ کہیے، افرأیتم، ذرا بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدر، کہ اگر اللہ مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کر لے تو کیا وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر طاقت ہے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کر لے، مجھ پر مہربانی کا ارادہ کر لے، هل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ جنہیں تم مانتے ہو اللہ کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ قل، آپ کہیے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بہتر کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ جو اللہ کو جس نے مان لیا اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دسیوں لوگوں کو، دسیوں خداؤں کو مانتے ہیں انہیں ضرورت پڑتی ہے دسیوں لوگوں کی خوشامد کرنے کی، اور یہ کافروں کی علامت ہے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی یہ اطمینان، یہ توکل، یہ بھروسہ ایمان والوں کو اس لیے ہے کہ اللہ ان کا مولا ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ،
اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پر تکیہ نہیں کرتے، کسی اور کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ کہیے کہ تم کرو، عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ آپ کہیے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، یعنی سمجھانے کے باوجود اگر تم اپنے غلط کاموں کو نہیں چھوڑ سکتے تو نہ چھوڑو، کرتے رہو، انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ان قریب تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر باقی رہنے والا عذاب آتا ہے۔ دو خوبیاں بتائی، دو صفات بتائی اس عذاب کی کہ وہ انسان کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ عذاب مقیم، وہ باقی رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب اتاری، وہ کتاب لوگوں کے لیے ہے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ عام ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، جو ہدایت پائے گا اپنے لیے پائے گا، جو راہ راست پر آئے گا اس کا فائدہ اس کو خود ہوگا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا فإنما یضل علیہا، اس کی گمراہی اسی پر ہوگی۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر نگراں نہیں ہیں، آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر نگراں نہیں ہیں، یعنی آپ کی ذمہ داری صرف بات پہنچا دینا ہے، زبردستی لاٹھی ڈنڈے کے زور پہ منوانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما انت لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں بلکہ آپ مبلغ ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر پہنچانے میں آپ نے کمی کی تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں لوگ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں اس بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ کئی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تسلی دی گئی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو افسوس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ایسا نہ کریں۔